دوسرا جو چھپا دشمن ہے وہ جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے. جنوں میں جو ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے, انسانوں میں جو ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے. شیطان بھی چھپا دشمن ہے, یہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر انسان کو اکساتا ہے. تو اس کا مقابلہ کس چیز سے کریں گے؟ نفس کا مقابلہ آپ نے مجاہدے سے کرنا ہے, اور شیطانی وساوس کا مقابلہ آپ نے ذکر کے ہتھیار سے کرنا ہے. کس سے؟ ذکر کے ہتھیار سے. اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے شیطانی وساوس سے, کیونکہ شیطان اسی دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے جس دل میں غفلت ہوتی ہے, اور غفلت نام ہے عدم ذکر کا. ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ مجھے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت منکشف ہو جائے, کشف کے ذریعے مجھے پتا چلے یہ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے. فرمایا اللہ پاک نے مجھے دکھلا دیا کہ دو مونڈوں کے درمیان مچھر کی شکل میں بیٹھا ہے, اور اگر آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ اس کے دل میں گناہوں کا زہر انجیکشن کے طریقے سے بھرتا رہتا ہے, اور اگر یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ نادم ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے نفس کا مقابلہ آپ نے مجاہدے سے کرنا ہے, اور شیطان کا مقابلہ ذکر سے کرنا ہے. اور منافقین, ان کے ساتھ تعلق اور دوستی نہیں رکھنی ہے. ہاں, ان کے ساتھ تعلق اور دوستی نہیں رکھنی ہے. یہ وہ دوست نما دشمن ہوتے ہیں جو یخرجہم من النور الی الظلمات. وہ آپ کو ذکر کی مجلسوں سے اٹھا کر بازاروں میں پھرانے پر تو خوش ہوں گے, آپ بازار میں پھر جائیں تو ٹھیک ہے, اور ذکر کی مجلس میں بیٹھ جائے تو ٹھیک نہیں ہے. یہ سمجھ جاؤ کہ یہ طاغوت ہے. تو جو جنوں میں سے ہوتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے بھاگ جائے گا, لیکن جو انسانوں والا ہے اس پر 20 مرتبہ بھی لا حول پڑھو تو اس نے بھاگنا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی 6-4 کا ڈنڈا بھی ساتھ رکھنا پڑے گا, اور اس پر لا حول پڑھ کے اس شیطان سے اپنی جان اپنے خلاص کرنی ہوگی. تو یہ چھپے دشمن, ان کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کرنا ہے. اور دوسرے کیا ہیں؟ کھلا دشمن, ان کے ساتھ بھی آپ نے جہاد کرنا ہے. کھلا دشمن, اس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک مصلحانہ جہاد ہے اور ایک مدافعانہ جہاد ہے. مصلحانہ جہاد کیا ہے؟ اہل کفر کو اسلام کے بارے میں ان کی شکوک اور اعتراضات کو رفع کرو, زبان کے ذریعے اور قلم کے ذریعے. زبان کے ذریعے کرو گے تو یہ جہاد باللسان ہے, قلم کے ذریعے کرو گے تو یہ جہاد بالقلم ہے. اور یہ اتنا بڑا جہاد ہے, اتنا بڑا جہاد ہے کہ فرمایا شہید کے جسم سے نکلنے والا خون اور اہل علم کے قلم سے نکلنے والی سیاہی قیامت کے دن یکساں تولی جائے گی. وہ بھی جہاد میں لگا ہوا اور یہ بھی جہاد میں لگا ہوا ہے. اگر قلم کے ذریعے ان کے شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے, اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے, تو یہ جہاد بالقلم ہے. زبان کے ذریعے کرے گا تو جہاد باللسان ہے. اور دوسرا مدافعانہ جہاد ہے. جس وقت اہل کفر مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں, ان کی جان مال اور عزت کو لینا شروع کر دیں, تو اس وقت آپ نے اپنی جان بھی لگانی اور اپنا مال بھی لگانا ہے. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. مال لگاؤ گے تو جہاد بالمال ہے, نفس لگاؤ گے تو جہاد بالنفس ہے, اور اس کا نام پھر قتال بن جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قتال. یہاں جس وقت آپ بنفس نفیس نکلتے ہیں دشمن کے مقابلے میں تو اس کو قتال کہا جاتا ہے. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ. ارے تمہیں کیا ہو گیا, تم قتال نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.
عورتیں، بچے ضعیف تمہیں پکار رہے ہیں. کیا پکار رہے ہیں؟ کہ اللہ ہمیں ظالموں نے گھروں سے نکال دیا، اب کیا کر. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. یہ آواز آپ کو کہیں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز جو اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے آ رہی ہے کہیں سے کہ نہیں آ رہی؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کشمیر سے آ رہی ہے. اور ہمارے نوجوان انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ آواز آ رہی ہے مجھے اور آپ کو. اس کو قتال کہتے ہیں. تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ. تو دیکھتا ہے مسلمانوں کو باہمی مودت میں، باہمی رحم دلی میں، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم کے ایک حصے میں اگر کہیں تکلیف ہو جائے سارے کا سارا جسم اس تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا. لیکن کب؟ جب جسم میں روح ہو. جب جسم میں روح ہو، اور جب جسم میں روح ہوگی تو پاؤں میں تکلیف ہوگی تو آنکھ سو نہیں سکتی. لیکن جب روح نکل جائے، جب روح نکل جائے، پاؤں کو کاٹو تو آنکھ روتی نہیں، ہاتھ روکتا نہیں، زبان بولتی نہیں. ہمارا جسم کٹ رہا ہے اور ہمیں رات کو نیند آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ روح نکل گئی ہے جو امت کو جوڑنے کا سبب تھی، اور وہ اللہ کا لایا ہوا دین ہے. وہ دین ہمارے اندر سے نکل گیا، ہمارے اندر کا وہ جوڑ ختم ہو گیا. اس وقت وہاں عورتیں اور ضعیف اور بچے ہمیں پکار رہے ہیں، اور ہم قرارداد مذمت پاس کر رہے ہیں. کیا چیز؟ یہ قرارداد مذمت سے ہوگا کہ مرمت سے ہوگا؟ ہاں یہ تو مرمت سے ہوگا، مذمت سے نہیں ہوتا. اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اس میں آگے اگر جان لگتی ہے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. کہ زندہ رہنا ہے تو صداقت کے ساتھ زندہ رہو، اور اگر مرنا ہے تو شہادت کی موت مر جاؤ. شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں، اور صداقت سے بڑی کوئی زندگی نہیں ہے. کہ حق کی خاطر زندہ رہو، اور حق کی خاطر جان اللہ کے راستے کے اندر دے دو.